اب عیسائیوں کا اور یہودیوں کا بہت پہلا پروپیگنڈا یہ ہے کہ چونکہ عرب ممالک تو وہ ان کے اپنے قبضے میں ہیں، عرب ممالک کی زمینیں تو ان کی ہیں، لیکن جو ٹیکنالوجی لگی ہے وہ ساری یہودی اور عیسائیوں کی ہے، پیسہ عربوں کا ہے لیکن بینکس جو ہیں وہ یہودیوں اور عیسائیوں کے ہیں، تو عرب ممالک جو ہیں وہ تقریباً سارے کے سارے یہودیوں کے قبضے میں ہیں۔ اب جو سینٹرل ایشیا کا علاقہ ہے وہ کہیں نہ کہیں ان سے بغاوت کر سکتا ہے اور ان کو آنکھیں دکھا سکتا ہے، خاص طور سے ترکی کا جو علاقہ ہے یا ایران کا جو علاقہ ہے، تو ان تمام علاقوں کو کمزور کرنے کے لیے پھر سے ایک مرتبہ یہودیوں اور عیسائیوں نے وہی سازش کی جو اب سے 250 سال پہلے خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے کے لیے سازش کی تھی، اور وہ سازش کیا تھی؟ حاضر و ناظر، ایصال ثواب، امتناع نظیر، علم غیب، نداء یا رسول اللہ، اس طرح کے ایشوز چھیڑے گئے اور پھر امت مسلمہ میں شیرازہ بندی کی گئی اور شیرازے کو بکھیرا گیا اور پھر مسلمانوں کو ایک دوسرے سے لڑوایا گیا۔ محمد بن عبد الوہاب نجدی کے ذریعے اس فتنے کو عرب سے نکالا گیا اور پھر یہ فتنہ جو ہے پوری دنیا میں پھیلا اور پھر اس طرح سے خلافت عثمانیہ ختم ہوئی۔ مسلمانوں کے جو بڑے دماغ تھے وہ آپس میں ایک دوسرے کو نیچا کرنے کے لیے، ایک دوسرے کو کمزور دکھانے کے لیے اور ایک دوسرے کو ہرانے کے لیے مناظرے کرنے لگے اور یہ سلسلہ لگاتار جاری رہا۔ نتیجے کے طور پر خلافت عثمانیہ ختم ہوئی اور دنیا بھر سے مسلمانوں کا جو سیاسی، معاشی، اقتصادی، اخلاقی اور روحانی اور مذہبی زوال تھا وہ شروع ہو گیا۔ اب پھر سے ایک مرتبہ انہوں نے عربوں کو قبضے میں کر کے پھر یہ جو سینٹرل ایشیا کا علاقہ ہے جہاں پر لوگ ان کے ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کی ہمت رکھتے ہیں، خاص طور سے ترکی یا پھر ایران جو ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کی بات کرتا ہے یا ہمت کرتا ہے، تو ان دونوں ممالک کو وہ بہت ہی باریکی کے ساتھ میں لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی بڑے پیمانے پر یہ سازش ہے کہ شیعہ سنی فسادات کرائے جائیں اور انہوں نے یہ باضابطہ ایک پروپیگنڈا تیار کر دیا ہے۔ اب اس پروپیگنڈے میں جو ہے مسلم دنیا کہیں نہ کہیں ملوث ہوتی جا رہی ہے۔ پچھلے کچھ سالوں سے اگر آپ دیکھیں گے تو حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک ڈیبیٹ چھڑی گئی اور مسلسل اس پہ گفتگو ہو رہی ہے، کوئی حضرت علی کے خلاف بولتا ہے، کوئی حضرت امیر معاویہ کے خلاف بولتا ہے، یعنی جو مسائل اب سے پہلے امت میں ڈسکس نہیں ہوئے اب وہ تمام ایشوز امت میں ڈسکس ہونے لگے۔ کوئی ظالم حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے خلاف بولتا ہے، کوئی 21 مسجدیں بنانے کی بات کرتا ہے، تو یہ سلسلہ خود سے شروع نہیں ہوا بلکہ کروایا گیا ہے۔ جس طرح سے پچھلے زمانے میں اس قوم میں صلیبیوں نے کردوغلو جیسے لوگ پیدا کیے ہیں، اسی طرح سے باضابطہ بہت سارے سنگٹھن بھی انگریزوں نے پیدا کیے ہیں مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے۔ وہ ظاہری طور سے اسلام کے دائرے میں دکھتے ہیں اور اسلام کے لباس میں دکھتے ہیں، لیکن ان کی جو وچار دھارا ہے یا ان کا جو نظریہ ہے یا ان کا جو کام کرنے کا طریقہ ہے وہ کہیں نہ کہیں ان لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے جو مسلمانوں کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، جو مسلمانوں کو تہس نہس کرنا چاہتے ہیں، جو مسلمانوں کو پچھڑا رکھنا چاہتے ہیں، جو مسلمانوں کو بیکورڈ رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے سنگٹھن جو ہیں وہ ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے کام کر رہے ہیں، لیکن یہ ہڈن ایجنڈا ہے، کسی کو دکھائی نہیں دیتا اور کوئی بھی آدمی اس پہ بولنے کی ہمت اس وجہ سے نہیں کرتا کیونکہ کہیں نہ کہیں سماج کے لوگ ہی اس کو غلط ٹھہرا دیں گے اور ان تمام باتوں کو جلدی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ تو جس طرح سے 200 سال لگ گئے اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ سنی وہابی مسئلے چھیڑے گئے تھے امت مسلمہ کو کمزور کرنے کے لیے، ویسے ہی اب یہ مسئلہ چھیڑا گیا ہے تو لوگ ایک دوسرے کا گریبان پکڑے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، ڈیبیٹ کا سلسلہ شروع ہے، ایک دوسرے پہ تانا زنی ہے، ایک دوسرے کو اسلام سے خارج کر رہے ہیں، کوئی صحابہ کا گستاخ بتا رہا ہے، کوئی اہل بیت کا گستاخ بتا رہا ہے۔ تو یہ سلسلہ ہمارے یہاں شروع ہو چکا ہے اور یہ جب ایشوز جو ہیں وہ ملکی سطح پر اٹھیں گے، پھر جب ان ایشوز کا دائرہ بڑھے گا تو ظاہر ہے پھر انٹرنیشنل سطح پر اٹھیں گے اور جب یہ شیعہ سنی فسادات کا رنگ لے لیں گے تو یقین جانیے مسلمان اور زیادہ کمزور ہو جائیں گے۔ تو اس سازش کو ہم سمجھیں، جو مسائل آج سے پہلے امت میں ڈسکس نہیں ہوئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اکابرین نے یہ مان لیا تھا کہ ان مسائل کو ڈسکس کر کے کوئی فائدہ اور کوئی بھلا نہیں ہونے والا، امت کی تعمیر و ترقی نہیں ہونے والی ہے، اس لیے انہوں نے ان تمام کنٹروورشل ایشوز کو اللہ پر چھوڑ دیا اور اکتفا کیا، سکوت کیا۔ اس لیے اگر آج یہ ساری چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں تو یقین جانیے کہ یہ خود سے ڈسکس نہیں ہو رہی ہیں، کروائی جا رہی ہیں۔ کس کے ذریعے؟ کردوغلو کے ذریعے۔ کس کے ذریعے؟ انگریزوں کے دلالوں کے ذریعے جو بظاہر اسلام کے حلیے میں نظر آتے ہیں۔ اس بات کو جتنا جلدی ہم سمجھ لیں گے اتنا ہی نقصان کم ہوگا، ورنہ جو حال ہم فلسطین کا دیکھ رہے ہیں یہی حال باقی ملکوں کا بھی ہونے والا ہے، کیونکہ دنیا میں اقوام متحدہ ہو یا WHO ہو یا دنیا کی جو بڑی بڑی آرگنائزیشن ہیں وہ شیطانی نظام کے حامل لوگوں کے پاس ہیں، رحمانی نظام کے حامل لوگوں کے پاس میں نہیں ہے۔ اس وجہ سے وہ اپنے شیطانی منصوبے کے تحت پوری دنیا کو اپنے ظلم کا نشانہ بنانا چاہتے ہیں۔ تو جو
فلسطین کے ساتھ ہو رہا ہے، خدا نہ کرے کہ وہ باقی تمام مسلم دنیا کے ساتھ ہو، کیونکہ شام کے ساتھ، اردن کے ساتھ، عراق کے ساتھ، ایران کے ساتھ جو بھی کچھ ہوا ہے وہ تاریخ میں بالکل کھلے طور سے واضح ہے، اور 47 سے پہلے 1857 سے لے کر 47 تک جو ہمارے ملک میں ہوا ہے وہ بھی کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ اس لیے انگریزوں کی اور صلیبیوں کی اور یہودیوں کی ان سازشوں کو سمجھیں، جتنا جلدی سمجھیں گے اتنا ہی نقصان ہمیں کم ہوگا۔